ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت و طریقت، شریعت کی مرکزی حیثیت۔ طریقت بھی شریعت کی محتاج اور تابع ہے۔ طریقت میں اپنائے جانے والے اعمال شریعت کے تابع ہوں تو ہدایت اور قرب الہی کا ذریعہ بنتے ہیں، ورنہ وہ جہالت اور شیطان کا راستہ ہیں۔ شریعت ہی دین اسلام ہے اور باقی سب اس کے حصے ہیں۔ دین اسلام کے بانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اولیاء اکرام، صحیح العقیدہ علماء حق اور علماء شریعت انبیاء کے وارث ہیں۔ شریعت ہی قرب الہی کا راستہ ہے۔ خلاف شریعت راستہ اختیار کرنے والا خسارے میں ہے اور گمراہ ہے، اور شریعت کی مخالفت کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ شریعت صرف فرض، واجب یا حلال و حرام تک محدود نہیں ہے۔ شریعت جسم، جان، روح، قلب اور تمام علوم الہیہ اور لامتناہی معارف کی جامع ہے۔ طریقت اور معرفت شریعت ہی کے تابع ہیں اور شریعت کی اجازت سے ہی قابل قبول ہیں۔ یہ شریعت میری سیدھی راہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، تو اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا راستوں کے پیچھے نہ جاؤ۔ شریعت اور طریقت کی مثال منبع اور دریا کی ہے۔ شریعت کو منبع یعنی پانی نکلنے کی جگہ اور طریقت کو اس سے نکلنے والا دریا تصور کیا جا سکتا ہے۔ طریقت شریعت سے وابستہ رہنے پر بھی فائدہ دیتی ہے۔ شریعت سے تعلق ٹوٹنے پر طریقت کا دریا فنا ہو جاتا ہے اور اس کا اثر شعلے اور آگ میں بدل جاتا ہے۔ جسے صرف اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ تصور کیا جائے تو کم نہ ہوگا۔ ظاہری طور پر طریقت کا پانی نظر آتا ہے، مگر اصل میں دلوں پر آگ ہوتی ہے۔ نفع اور خطرات، میٹھا اور کھاری دریا۔ طریقت کا میٹھا دریا شریعت کے سرچشمہ سے نکلتا ہے اور فیضیاب کرتا ہے، اور شیطان کا کھاری دھوکہ اور فریب سے جو پانی آتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے اور خلاف شریعت کاموں سے ہے۔ ہر لمحہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ نفع لینے والی لہر اصل منبع یعنی شریعت سے ہے یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ طریقت کا میٹھا دریا لطف و نفیس ہے، لطیف اور نفیس ہے۔ اس کے مزے اور رنگ فوراً محسوس نہیں رہتے۔ شیطان کے دھوکے میں انسان غلط سمجھتا ہے کہ وہ نور حاصل کر رہا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ دھوکہ اور آگ ہے۔ شریعت کی نورانی مثال، شریعت مطہرہ ایک ربانی نور کا فانوس ہے جس کے سوا کوئی روشنی نہیں۔ طریقت نور میں اضافہ اور ترقی کا طریقہ ہے کہ جو صبح سورج اور اس سے بھی بلند درجوں تک ترقی کرتی ہے۔ نور کو علم اور معرفت کے اعتبار سے سمجھا جاتا ہے، اور شریعت کی پیروی کے بغیر یہ نور حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ شیطان کی فریب کاری۔ شیطان فانوس شریعت کو بجھا دیتا ہے اور ایک جعلی روشنی تھما دیتا ہے۔ نادان لوگ اسے نور سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ آگ اور دھوکہ ہے۔ شریعت کی بنیاد اور طریقت کی عمارت۔ شریعت ایک عمارت کی بنیاد کی مانند ہے۔ بنیاد عقائد اور اعمال ہیں، دیواریں ظاہری اعمال ہیں۔ طریقت عمارت کے اوپر کے حصہ کا نام ہے، اور بنیاد سے تعلق ٹوٹنے پر طریقت کا اوپر والا حصہ بھی گر جاتا ہے۔ بغیر علم کے عبادت کرنے والا شیطان کا مسخرہ بنتا ہے اور اس کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ حدیث، بغیر فقہ کے عبادت میں پڑنے والا ایسے ہے جیسے چکی کھینچنے والا گدھا کہ مشقت جھیلے اور نفع کچھ نہیں۔ حلیت الاولیاء۔ علم ظاہر اور علم باطن۔ علم باطن علم ظاہر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ کے متعلق 5 علوم ہیں: علم ذات، علم صفات، علم اسما،
علم افعال اور علم احکام۔ سب سے مشکل علم علم ذات ہے اور سب سے آسان علم علم احکام ہے۔ علم ظاہر کے بغیر علم باطن حاصل نہیں ہو سکتا۔ اصولی رہنمائی محبت اور دشمنی میں شریعت۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی سے محبت یا دشمنی ہو تو اس کے اعمال کو قرآن و حدیث کے مطابق رکھو۔ پسندیدہ کاموں کی وجہ سے محبت کرو اور ناپسندیدہ کاموں کی وجہ سے اس سے دشمنی رکھو۔ خواہشات کی پیروی انسان کو بہکاتی ہے، اس لیے شریعت پر عمل ضروری ہے۔ طریقت، معرفت اور کشف و شریعت کے تابع ہوں تو ہی فائدہ مند ہیں۔ شریعت سے جدا طریقت دھوکہ ہے۔ قیامت میں حقیقت واضح ہو جائے گی۔ شریعت کے بغیر طریقت، عبادت یا علم باطن کا کوئی فائدہ نہیں۔ صحیح العقیدہ علماء حق شریعت کے محافظ ہیں۔ گمراہ اور رہنماؤں کا خطرہ۔ کچھ لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اکثر یہ لوگ ان پڑھ، جاہل یا سادہ لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں اور ان کی غربت اور بے روزگاری کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ان کے حربے بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتے۔ علم و ہنر سے خالی یہ لوگ جن کو اللہ رسول کا خوف نہیں ہوتا، قرآن و حدیث سے ہٹ کر حربے استعمال کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو اپنے پیروکار بنانے کے لیے ہر قسم کے مکر و فریب استعمال کرتے ہیں۔ ان کے جھانسے میں آ کر ہزاروں لاکھوں لوگ اپنا دین خراب کر کے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ سادہ لوگ متاثر ہو کر روحانی اور مالی نقصان اٹھاتے ہیں۔ احتیاط کی ہدایت۔ ہر اللہ کرنے والے کے پیچھے نہ لگ جایا کریں۔ دیکھیں کہ وہ قرآن و حدیث، سلف و صالحین کے طریقے پر چل رہا ہے یا نہیں۔ عقل مندی، تحقیق اور بصیرت سے ہی لوگ حقیقی رہنماؤں کو پہچان سکتے ہیں۔ بغیر پرکھے اور بغیر علم کے کسی کے پیچھے چلنا خطرناک ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔